الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ الا، یاد رکھو، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا یعنی حکومت کرنا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، برکت والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بڑی اہم آیت ہے، سمجھنے کے لیے تھوڑے سے وقت میں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ضروری چیزیں بیان کر دی جائیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اس کی تفصیل بھی علماء نے لکھی ہے کہ 2 دن میں یہ پیدا فرمایا، 2 دن میں یہ، 2 دن میں یہ۔ بہرحال اللہ چاہتے تو یہ سب کچھ ایک لمحے میں پیدا کر دیتے، لیکن ایک خاص ترتیب اور ایک وقت کا لحاظ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ انسان کو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ مجھ میں طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، میں کر بھی سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے عجلت سے کام نہیں لیا۔ ایک خاص ترتیب اور ایک خاص وقت کے لحاظ سے میں نے پیدا فرمایا ہے۔ لہذا انسان کو بھی سوچ سمجھ کر اپنے معاملات طے کرنے چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جلدی کام شیطان کا ہے۔ بندہ مومن اپنے ہر کام میں غور و فکر کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے۔ اللہ نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے۔ پھر یہ جو 6 دن کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تو یہ دنیا کے 6 دن نہیں ہیں۔ یہ تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، یہ نہ چاند نہ سورج، یہ تو دن رات ہمارے اس سورج کے لحاظ سے ہے کہ سورج جب ہمیں نظر آتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، جب ہم سے اوجل ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ تو یہ جو 6 دن ہیں، دیکھیں یہ حشر میں یہ ٹائم کی بھی ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ٹائم جو ہے اس کی سمجھ یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔
یہ دنیا کا جو ٹائم ہے یہ ہم نے سورج کے لحاظ سے رکھا ہوا ہے. جو ٹائم کی حقیقت ہے، جو وقت کی حقیقت ہے، وہ بندے کی سمجھ سے ہی بالاتر ہے. ارسطو نے بھی کہا تھا کہ یہ بڑا علمدان تھا، لیکن اس سے بھی جب وقت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں یہاں 1000 سال گزر جاتا ہے اور آخرت کا دن ایک ہوگا، اور یہاں کے 1000 سال ہوں گے، اور 50,000 سال کا بھی تذکرہ آتا ہے. اب تو سائنسدانوں نے ایسے سیارے دیکھ لیے ہیں جہاں ہمارے کئی دنوں کے برابر ایک دن ہوتا ہے، وہاں بندہ چلا جائے تو یہاں کتنا ٹائم گزر جاتا ہے، وہاں ایک دن گزرتا ہے. اور اسی لحاظ سے سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اٹھا لیا زندہ، اور 2000 سال سے بھی زیادہ گزر گئے. قرب قیامت کے نزدیک وہ آئیں گے انہی کپڑوں میں اور اسی حالت میں آئیں گے جس حالت میں اللہ نے انہیں اٹھایا تھا. اللہ نے آسمانوں پر نہ جانے کس جگہ رکھا ہوا ہے، وہاں صرف ایک گھڑی گزری ہوگی، لیکن نیچے زمین پر ہزاروں سال گزر گئے ہوں گے. تو لہذا یہ جو 6 دن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے تو اس کو اپنے دنوں کے ساتھ شمار نہ کرنا. یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے تھے، یہ اللہ کے علم کی بات ہے، بندہ اس کی کھوج میں نہ لگے. بہت سی چیزیں سائنس کے ذریعے بندے کے سامنے آ چکی ہیں کہ کچھ سمجھ لگتی ہے، لیکن پھر بھی انسانی عقل جو ہے یہ کیونکہ مخلوق ہے، اور اس سے آگے ایک اور جہان بھی ہے جسے عالم امر کہتے ہیں، وہاں تک نہ انسان کی رسائی ہے، نہ وہاں کی کسی چیز کا انسان کی عقل احاطہ کر سکتی ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا یہ 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا. یہاں بھی کچھ لوگوں نے غلطی کی ہے. یہ دیکھیں یہ ایسی آیت ہے جس کی جو اللہ نے فرما دیا ہے بس پر اس پر ہی ایمان لانا ہی ضروری ہے، اس کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا، ثم استوى علی العرش، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ انسانی عقل فکر سے بالاتر ہے، اس کی کھوج میں نہ لگو، جو اس کی کھوج میں لگے گا وہ مار کھا جائے گا. کیونکہ انسان کی عقل بھی جو ہے یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ نے تخلیق کی ہے، اور اللہ کی صفات، اس کی ذات جو ہے وہ خالق ہے، وہ غیر محدود ہے. غیر محدود انسانی عقل محدود ہے، اور وہ ذات غیر محدود ہے، اس کی صفات غیر محدود ہیں. غیر محدود میں نہیں آ سکتا. عرش کہتے ہیں لغوی معنی اگر اس کا لیا جائے تو عرش تخت کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت جو ہے پوری کائنات کے اوپر، سارے احکامات کا مرکز جو ہے وہ عرش ہے. جتنے بھی احکامات دنیا کو، کائنات کو چلانے کے لیے آتے ہیں وہ عرش سے آتے ہیں، اور عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کا
خاص مرکز اور نقطہ بھی ہے۔ وہ اللہ دیکھیں پھر عرش کو جو ہے وہ دعا کا قبلہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ آپ آسمانوں کی طرف، عرش کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ جیسے نماز کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح دعا کا قبلہ جو ہے وہ عرش ہے، آسمانوں کی طرف۔ تو بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ کوشش کی کہ اللہ عرش پر شاید بیٹھا ہوا ہے یا عرش پر ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں، کوئی خاص سمت نہیں، کوئی خاص علاقہ نہیں، کوئی خاص جگہ نہیں۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ انسانی عقل سمجھ میں یہ چیز نہیں آ سکتی، بس یہ اس پر ایمان لانا ہی ضروری ہے۔ ثم استوى علی العرش، بس کیسا ہے، کیسی کیفیت ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح علامتی طور پر خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ وہ تو بڑا چھوٹا سا کمرہ ہے، لیکن وہ علامتی طور پر اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، حقیقی طور پر نہیں۔ وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے زمین پر۔ اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، وہ چھوٹے سے گھر میں تو کوئی بندہ وہ اپنے گھر کی طرح وہ گھر نہ سمجھ لے کہ جس طرح میرا گھر ہے میں اس میں رہتا ہوں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح ثم استوى علی العرش کا معاملہ بھی ہے۔ تو بہرحال بڑے بڑے علماء کی میں نے کل سے بہت زیادہ تفسیر کا مطالعہ کیا ہے، ان سب کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اس کی کھوج میں، اس کی تفسیر میں مزید بندے کو نہیں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے، بس اللہ نے جو کہہ دیا ایمان ہونا چاہیے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کیسے رات آتی ہے، یہ دنیا کی رات دیکھیں، اور وہ اس کے دن جو ہے وہ اس کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، کبھی دن آ رہی ہے کبھی رات آ رہی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہر ایک کے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دنیا کے شب و روز چل رہے ہیں، کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ چاند والشمس قمر والقمر چاند والنجوم اور ستارے، دیکھیں ہر ایک اپنے اپنے کام میں اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، جو اللہ نے انہیں ڈیوٹی دی ہے۔ چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، اور اتنے اتنے بڑے ستارے اور سیارے ہیں۔ ستارہ اسے کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی ہو، جیسے سورج جو ہے یہ ستارہ ہے، چاند جو ہے وہ سیارہ ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ یہ چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ چمکتا ہے۔ اسی طرح ان گنت ستارے اور سیارے ہیں جو سورج ہم سے تقریباً 9 کروڑ میل دور ہے، سائنسدانوں کے خیال کے مطابق 9 کروڑ۔ تو
اور یہ ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور سورج سے بھی کئی بڑے ستارے اور سیارے ہیں جو اس سے بھی ہزاروں گنا بڑے ہیں۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ سائنسدان سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی کنارہ نظر نہیں آیا، یہ اتنی وسیع کائنات ہے۔ بلکہ ہماری اپنی گلیکسی جو ہے اس میں ہی اتنے ستارے اور سیارے اور اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں، اور ایسی کھربوں گلیکسیز ہیں، کھربوں، اور اپنی گلیکسی کا ہم آج تک جو ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکے۔ یہ کائنات بڑی وسیع ہے، تو اللہ نے صرف اشارہ ہی فرمایا ہے، وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جو انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ وَالشَّمْسَ سورج کو دیکھتا ہے، وَالْقَمَرَ چاند کو دیکھتا ہے، وَالنُّجُومَ ستاروں کو دیکھتا ہے، مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ اللہ نے فرمایا یہ سارے جو ہیں وہ میرے حکم کے تابع ہیں۔ جو بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ خبردار، لہ الخلق، وہی حقیقی پیدا کرنے والا ہے، خلق تخلیق کرنے والا وہی ہے، پیدا کرنا خاص اسی کی صفت ہے، والامر اور حکم کرنا بھی، حکومت کرنا بھی اسی کی خاص صفت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی تخلیق ہے۔ اور یہاں صوفیہ اکرام نے بھی ایک تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں جہان دو ہے، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ عالم خلق کو تباہی ہے، اور انسان کی عقل سمجھ میں صرف جو اللہ عالم خلق ہے وہاں تک انسانی عقل کی رسائی ہے۔ عالم امر جو ہے وہاں تک انسانی عقل کی نا رسائی ہے، وہاں کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو ٹائم رک گیا تھا، ٹائم جو چیز جہاں تھی وہاں ہی رک گئی۔ جب سب چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر کے آئے، جنت کو دیکھا، جنت میں بے شمار چیزیں دیکھیں، دوزخ کو بھی جو ہے وہ منظر دکھایا گیا، سارا کچھ اللہ رب العالمین کے ساتھ، سارا وہ معاملہ سفر، وہاں پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا اور یہاں صرف ایک گھڑی گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کا بستر مبارک گرم تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عالم جو ہیں دو ہیں، عالم خلق ہے، عالم امر ہے۔ صوفیہ اکرام نے اس طرف گئے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والے ہیں اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔